تاریخ حجاز میں یمن کا ایک بہت گہرا تعلق رہا ہے، اور اکثر یہ سوچا جاتا ہے کہ جو بھی حجاز مقدس میں تبدیلیاں آتی ہیں، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، وہ سب یمن سے آتی ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیوں آل سعود یمن پہ حملہ آور ہیں، اور دوسری جنگ عظیم کے بعد سے لے کے اب تک وہ کہتے ہیں کہ اتنے کسی ملک کے حالات خراب نہیں ہوئے بچوں کے حوالے سے جتنے یمن میں حالات خراب ہیں۔ لیکن پھر بھی آل سعود جنگ بند کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یمن میں سیاسی تبدیلی کا معاملہ حجاز میں سیاسی تبدیلی کے نتیجے تک پہنچتا ہے۔ تاریخ میں جو بادشاہ گزرے ہیں، جیسے ایران کے بادشاہوں کو کسرا کہا جاتا تھا، اور قیصر، کائزر، جیسے روم کے بادشاہوں کو کہا گیا قیصر، نام ان کے سب کے الگ الگ تھے۔ جیسے فرعون ایک آدمی کا نام نہیں تھا، بڑی ٹائٹل ہے یا ایک لقب ہے جو ان بادشاہوں کو دیا جاتا تھا جو مصر پہ حکومت کرتے تھے۔ توجہ ہے میرے ساتھ؟ اور اسی کی جمع ہے فراعنہ، فرعون کی۔ تو جو وہاں پہ فرعون حکومت کرتے تھے، ایک کے بعد ایک آتے رہتے تھے وہ حکومت، تو ان میں سے آخری کا نام رمیز تھا بہرحال، جس نے جناب موسیٰ کو چاہ کے مار دے۔ اور اسی طرح سے یمن کے جو بادشاہی نظام تھا اس کو وہ لوگ تبع کہا کرتے تھے، اور تبع کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا، اہم خیر ام قوم تبع، کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا وہ قوم تبع بہتر تھی؟ تے، بے اور عین، تبع، تبان بھی کہا گیا ہے، تبع قرآن کریم میں آیا اور تاریخ میں۔ میں بھی دوبارہ دیکھ رہا تھا آج الکامل فی التاریخ اہل سنت کی، اور اس کے علاوہ البدایۃ والنہایہ ابن کثیر کی، بڑی مشہور یہ تاریخ ابن کثیر کی، جس کو تقریباً تمام مسلمان مانتے ہیں، یعنی حتیٰ وہابی بھی جس تاریخ کو مانتے ہیں وہ البدایۃ والنہایہ، 14 جلدوں پہ تاریخ ہے۔ یہ تاریخ طبری بھی ہے، لیکن البدایۃ والنہایہ کیونکہ وہ خود مسلکاً دیوبندی یا وہابی، کیونکہ زمانے دیوبندی تو بھی 150 سال پہلے ٹائٹل چلا ہے، لیکن وہ اسی مسلک کے تھے، تو اس لیے اس تاریخ کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ تو میں دوبارہ دیکھ رہا تھا ان کا، اب ہمارے علماء نے لکھا پھر المناقب میں ابن شہراشوب نے 900 سال پہلے، جو اس سے بھی پہلے کی تاریخ ہے، جو ہمارے مناقب کی ہے اور اس میں تاریخ بھی ہے۔ توجہ ہے میرے ساتھ؟ تاریخ کے عنوان سے پیش کر رہا ہوں۔ تو تبع حمیری، حمیری ایک قبیلہ ہے، آج بہرحال شیعہ اس میں بہت زیادہ ہیں، سادات بھی ہیں۔ تو حمیری قبیلہ، اور یہ ایک پیغمبر اسلام سے 700 سال پہلے، یعنی جناب عیسیٰ سے بھی پہلے، جناب ختم مرتبت سے تقریباً 540 سال پہلے جناب عیسیٰ کا دور ہے، تو اس سے بھی پہلے تبع جو ہے وہ دنیا کو فتح کرنے چلا۔ دنیا کو فتح کرنے کے لیے بڑے بڑے نام چلے ہیں، اسکندر اعظم کا نام بہت مشہور ہے، الیگزینڈر دی گریٹ کے نام سے، اور بہت سے لوگ، جیسے خود بڑا مشہور و معروف جو پچھلے ایک دور کا رہا ہے، بہت بڑا ظالم جو دنیا فتح کرنے کے لیے چلا تھا۔ بہرحال ہٹلر بھی کہتے تھے کہ دنیا فتح کرنا چاہتا تھا، لیکن چنگیز خان جس نے کافی دنیا کا جو بھی تھا، دنیا، پوری دنیا تو کوئی فتح نہیں کر سکا، لیکن دنیا فتح کرنے کے لیے بہت سے لوگ چلے کہ ہم دنیا فتح کریں۔ توجہ ہے؟ تو تاریخ کے عنوان سے جاری رکھے ہوئے تو اس لیے پیش کر رہا ہوں۔ تو اسعد، ایک ہے اسد، الف سین دال، اسد ہوتا ہے یہ، یعنی شیر۔ ایک ہے اسعد، الف سین عین دال، اسعد، سعد سے اسعد یعنی بہت خوش قسمت، سعد کہتے ہیں خوش قسمت کو، اسعد یعنی سب سے زیادہ خوش قسمت۔ اسعد ابو کرب کے نام سے ایک تبع بادشاہ گزرا ہے، رسول اسلام سے 700 سال پہلے یمن کا بادشاہ تھا، جو ایک بہت بڑا مجہز لشکر لے کے چلا دنیا فتح کرنے کے لیے۔ یہ تقریباً بہت بڑا لشکر لے کے چلا، اور اس میں کہہ لیں کہ کئی ہزار علماء تھے، یہ اپنے ساتھ علماء لے کے چلا، بڑے بڑے قابل علماء لے کے چلا۔ خود اس کے متعلق البدایۃ والنہایہ ابن کثیر نے لکھا کہ مشرک تھے، یعنی ابتدائی طور پہ، اور بت پرست جو تبع تھا، اور خود ابرہہ جو تھا وہ بھی تبع تھا، یعنی یمن کا بادشاہ تھا، اور وہ بھی لیکن وہ ابرہہ کے نام سے مشہور ہے، جو مشرک، یعنی کہہ لیں کہ وہ خانہ کعبہ کو ڈھانا چاہتا تھا۔ یہ بھی بہرحال چلا، اب 80,000 کا یا 4 لاکھ کا، جو بھی، مجھے اس سے بحث نہیں ہے۔ تاریخ میں نے اختلاف دیکھا ہے، 6,000 بعض علماء، بعض نے کہا، بعض نے کہا کہ 2 یہودی بڑے عالم ساتھ تھے اس زمانے میں، یہودی کیونکہ مذہب دنیا میں رائج تھا، تو مختلف مذاہب و ادیان کے علماء کو لے کے چلا، بہت بڑا لشکر لے کے چلا کہ میں دنیا فتح کروں گا، 4 لاکھ کی فوج بنائی، اور جس میں بڑے بڑے طبیب تھے،
اور جب راستے سے چلا یمن سے، تو یمن کیونکہ جزیرہ نما ادھر افریقہ ہے، یہ پورا سمندر کے پار کرنے کے بعد ان کو حجاز سے گزرنا پڑتا ہے، تو یہ آیا مکے۔ جب مکے پہنچا تو اس نے خانہ کعبہ کو دیکھا اور اس نے کہا بھئی یہ کیوں آتے ہیں یہاں؟ یہ لوگ سب احترام کرتے ہیں اس کعبے کا، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے بنایا تھا۔ ہم نے پہلے عرض کیا کہ امام صادق فرما گئے کہ سب سے پہلے جناب آدم نے بنایا تھا۔ تجدید کی تھی جناب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے، لیکن انہی کو بانی کہا جاتا ہے۔ بہرحال تو کہا یہ ان کے جد، یہ جو عرب ہیں ان کے جد حضرت ابراہیم تھے، انہوں نے بنایا تھا اور یہ لوگ اسی تعظیم کرتے ہیں۔ بہرحال مشرکین بھی آتے تھے، وہ اپنے بتوں کو لے آتے تھے اور طواف کرتے تھے بغیر لباس کے۔ تو بہرحال اس نے دیکھا کہ اس طرح کا کعبہ میں وہاں بناؤں گا، پہلے اس کے ذہن میں آیا اس کو ڈھا دوں گا، اس کے ذہن میں خیال آیا، اس نے اس کا اظہار نہیں کیا، اور وہ بیمار ہو گیا بہت سخت طبہ۔ جب وہ بیمار ہو گیا تو اس کے طبیبوں کو بلایا گیا کہ اس کا علاج کرو۔ ایک طبیب نے آ کے کہا کہ اس کا علاج، دوسرے نے یہ وہ کرتے کرتے ان میں سے ایک طبیب نے کہا حضور لگتا ہے کہ آپ نے کچھ روحانی گناہ کیا ہے، آپ کے جسمانی لحاظ سے کوئی بیماری نہیں ہے، آپ سالم ہیں، تو آپ کسی طبیب کے بجائے کسی عالم کو ملاقات کیجیے، اس سے پوچھیے آپ کا مسئلہ کیا ہے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ تو اب طبیب کو دکھانا بند کیا، اس نے کہا ذرا علماء کو بلاؤ۔ ان میں سے سب علماء آ کے بیٹھے، ان میں سے کوئی بہرحال کچھ اس زمانے میں بھی عرفاء تھے جو واقعاً حضرت موسیٰ اور حضرت داؤد کے راستے پہ چل رہے تھے۔ تو کہا بھئی کیا معاملہ ہے؟ میں بہت زیادہ بیمار ہو گیا ہوں اور مجھ سے اٹھا ہی نہیں جا رہا ہے، میری صحت ختم ہو گئی ہے، مجھے لگتا ہے میں اتنا طاقتور کہ میں پوری دنیا سے لڑنے کے لیے نکلا تھا اور آج لگتا ہے جیسے طاقت ہی نہیں ہے، جسم ختم ہو چکا، اندر طاقت ہی محسوس نہیں کر رہا ہوں، بیٹھ نہیں سکتا ہوں۔ تو ان میں سے ایک عالم نے کہا کہ حضور لگتا ہے کہ آپ نے اس گھر سے متعلق، کعبے سے متعلق کوئی بری نیت کر لی ہے۔ اگر آپ کوئی بری نیت رکھے ہوئے ہیں تو اپنی نیت سے منصرف ہو جائیں، انصراف کریں، پلٹ جائیں اور توبہ کریں، کیونکہ یہ گھر جو ہے وہ حضرت ابراہیم نے بنایا تھا، یہ گھر مقدس گھر ہے، یہ مقدس سرزمین ہے، اور یہودیوں اور یہ سارے عربوں کے سب کے جو دادا ہیں حضرت ابراہیم۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں۔ اس نے توبہ کی، اس نے کہا پروردگارا واقعاً اگر یہ تیرا گھر ہے تو اس سے منسوب ہے کہ تیرا گھر، اگر تیرا گھر ہے تو میں توبہ کرتا ہوں، اور صرف توبہ ہی نہیں کرتا بلکہ میں اس کعبے پہ غلاف چڑھاؤں گا، اسے غسل دوں گا اور اس پہ غلاف چڑھاؤں گا، تو مجھے صحت دے دے۔ اگلے دن جب صبح اٹھا تو بالکل صحت یاب تھا۔ اچھا، البدایہ والنہایہ والے کہتے ہیں کہ خواب میں اسے بشارت ہوئی کہ اس پہ غلاف چڑھاؤ، تو پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلے جس آدمی نے خانہ کعبہ کو غلاف چڑھایا ہے وہ طبہ تھا۔ یہ جو غلاف کعبہ جسے کہا جاتا ہے، ستر کعبہ، کساہا، کسوت کعبہ جسے کہا جاتا ہے، یہ خود فقہی احکام ہے کہ اسے جیسے آپ کہتے ہیں وضو کرایا جاتا ہے، اس کو غسل دیتے ہیں، خانہ کعبہ کو غسل دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد نیا اس کا سیاہ لے۔ تو سب سے پہلے اس طبہ نے اسے غلاف چڑھایا، ایک کسوت کعبہ کا جو عمل تھا، غسل دیا، اور پھر اس نے خواب دیکھا، بقول ابن کثیر کے دوبارہ خواب دیکھا کہ نہیں اس سے بہتر کرو، اس سے بہتر کرو، کرتے کرتے اس نے تیسری دفعہ میں بہت خوبصورت غلاف جس کے اوپر سونے کی تاروں سے کام ہوا تھا، وہاں پہ کچھ برتن رکھے، اور اس نے وہ سب سے پہلے اہتمام کیا، اور وہ سارا کا سارا اہتمام طبہ۔ اور اس لیے سرور کائنات کی حدیث ہے اہل سنت کی کتابوں میں بھی، اور میں نے اپنی بھی بعض تفاسیر میں یہ حدیث دیکھی ہے، لا تسبوا الطبہ، کہ سرور کائنات نے کہا کبھی طبہ کو گالی نہ بکنا، لأنہ اول من کسل کعبہ، کیونکہ وہ آدمی وہ تھا جس نے سب سے پہلے کعبہ پہ، خانہ کعبہ پہ غلاف چڑھایا۔ بات پہنچ رہی ہے نا حضرات؟ اور دوسرے مقام پہ ہے کہ لأنہ آمن بی، کیونکہ وہ یا اسلمہ، اور وہ سب سے پہلا وہ یعنی وہ آدمی ہے جو میرے آنے سے پہلے، اس دنیا میں آنے سے پہلے مجھ پہ ایمان لے آیا۔ بات پہنچ رہی ہے؟ بہرحال اب ایمان کیسے کہ بھائی بہرحال اس نے غلاف چڑھایا، اس کے بعد یہاں سے چلا تو یثرب تک پہنچا۔ اس زمانے میں اس کا نام یثرب تھا، مدینہ نہیں ابھی ہوا تھا۔ مدینے پہنچا، مدینے میں آنے کے بعد اس نے جو بنی نذیر تھے، بہرحال بنی قریظہ کے ساتھ ایک گفتگو ہوئی کہ یہودیوں سے ہمارا معاہدہ تھا، یہاں پہ جنگ ہو رہی ہے تو میں اس شہر کو خراب کر دوں گا، ڈھا دوں گا، اور یہ جتنے بھی یہاں پہ کفار ہیں ان سب کو مار دوں گا۔ تو ایک مرتبہ کچھ یہودی علماء آئے اور آنے کے بعد کہا کہ خبردار اس شہر کو خراب نہ کیجیے گا، کیونکہ ہماری کتابوں میں ہے وہ جو آخری نبی آئیں گے وہ ہجرت کر کے یہیں پہ تشریف لائیں گے۔ کہ اچھا، ہماری کتابوں میں ان دو اس کی حبر سے، دو یہودی علماء سے، ریبائز سے اس کی گفتگو ہوئی، اور تفصیلی گفتگو کے بعد ان سب نے سارا کا سارا بتایا کہ ہاں ایک آخری نبی، ان کے علم سے بہت متاثر ہوا طبہ، کبھی واقعاً بہت قابل ہیں، دونوں بہت جانتے ہیں۔ ان سے متاثر ہونے کے بعد اس نے فیصلہ کیا، اس نے کہا ٹھیک ہے، کیا نام ہوگا اس آخری نبی کا؟ نام ان کا احمد ہوگا، کیونکہ
یجدونہم عندہم فی التوراۃ والانجیل، قرآن میں لکھا ہے کہ وہ توریت و انجیل میں جب ان کو تلاش کریں گے تو ان کا نام احمد پائیں گے، اسمہ احمد، کہ ان کا نام جو ہے وہاں پہ احمد، یجدونہم مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، توریت اور انجیل میں ان کا نام مکتوب